ہمارے پاکستانی میڈیا اور سوشل میڈیا میں بہت سی فیک نیوز چلتی ہیں اور بعض دفعہ عوام اور اکثر عوام سچ بھی مان لیتی ہے ان نیوز کو، مگر آج ہم 3-4 ایسی خبریں آپ کو بتائیں گے جو جب SMS کا دور تھا تب یہ خبریں موبائل پر SMS کے ذریعے پھیلائی جاتی تھی، اور اس SMS دور سے پہلے بھی اپنے بڑے بزرگوں سے ہم نے ایک اور کہانی بھی سن رکھی تھی۔ تو پہلے اسی کہانی سے ہم آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، یہ بتایا جاتا تھا کہ ہٹلر نے 1940 میں 5 دن تک انگلینڈ اور جرمنی کے درمیان جاری رہنے والے ٹیسٹ کرکٹ میچ کو دیکھا، مگر 5 دن بعد جب نتیجہ کوئی نہ نکلا اور کوئی بھی نہ جیتا تو ہٹلر کو اس پر طیش آ گیا، یعنی غصہ آ گیا۔ تو ہٹلر نے کرکٹ کو بہت برا بھلا کہا اور وقت کا ضیاع کہا، اور اس نے اپنی ساری کرکٹ ٹیم کے کھلاڑیوں کو ایک جہاز میں اکٹھا کر کے جہاز سے ہزاروں فٹ کی بلندی سے سمندر میں گرا دیا، اور اس طرح وہ سارے کھلاڑی اپنی جان کی بازی ہار گئی اور اس طرح اپنے ملک پر کرکٹ پر پابندی لگا دی۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ہٹلر نے اپنی ساری کرکٹ ٹیم کے کھلاڑیوں کو اسٹیڈیم میں جمع کیا اور ان سب کو فائرنگ کے ذریعے ہلاک کروا دیا، مگر یہ کہانی جھوٹی ہے، اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ اگر آپ ICC کی ویب سائٹ پر بھی جائیں تو وہاں پتہ لگتا ہے کہ 18ویں صدی میں کرکٹ جرمنی میں کھیلی جاتی تھی، پہلی جنگ عظیم تک، اور جرمنی میں کرکٹ اور فٹ بال کا ایک مشترکہ بورڈ بھی بنا تھا جو 1891 میں بنا تھا۔ پھر 1912 میں یہ مشترکہ بورڈ کرکٹ اور فٹ بال کا علیحدہ ہو گیا، اور دوسری جنگ عظیم تک کرکٹ جرمنی میں کھیلی ہی نہیں جاتی تھی، یعنی اس کا تقریباً وجود ناپید ہو گیا تھا۔ یعنی دوسری جنگ عظیم 1945 میں ہٹلر مر جاتا ہے یا اس کا پتہ نہیں چلتا، اور اگر یہ بات سچ ہوتی تو یہ یورپ کی کسی مستند اخبار میں یہ خبر شائع ہونی تھی۔ اور بتایا جاتا ہے کہ برٹش فورسز نے جرمنی میں کرکٹ کو دوبارہ رائج کرنے کے لیے کوششیں شروع کر دی 1960 اور 70 کے ادوار میں، اور پھر یہی جو بورڈ تھا جو فٹ بال کے ایسوسی ایشن سے 1912 میں الگ ہوا تھا، جسے DCB کہا جاتا ہے، اسی نام سے ایک کرکٹ بورڈ نیا بنا تھا، اور 3 سال بعد DCB جو جرمنی کا کرکٹ بورڈ تھا اس نے ICC کو جوائن کر لیا تھا، اور 1999 میں وہ ایک ICC کا ایفیلیٹ ممبر بھی بن چکا تھا، اور جرمنی نے اب تک کئی انٹرنیشنل میچز کھیلے ہیں جن کی تفصیلات ویکیپیڈیا کے ان کے مین پیج پر بھی موجود ہیں۔ مگر یہ ہٹلر کا اپنے کھلاڑیوں کو اکٹھا کر ہلاک کرنے والا واقعہ بالکل غلط ہے۔ دوسری خبر ایک SMS کے دور میں ہم سنتے تھے کہ انڈرٹیکر نے اسلام قبول کر لیا، یا پھر برائن لارا نے اسلام قبول کر لیا۔ چلے پہلے آپ کو انڈرٹیکر کا بتاتے ہیں۔ دراصل ہمیں ایسے میسیجز آتے تھے کہ اللہ اکبر، امریکہ کے مشہور WWE کے ریسلر انڈرٹیکر نے اسلام قبول کر لیا۔ تو جہاں تک انڈرٹیکر کی بات ہے، 2004 میں انڈرٹیکر کسی جہاز میں سفر کر رہے تھے، تو وہاں پر اسی فلائٹ میں بھارت کی ریاست گجرات میں موجود اسماعیلی شیعہ فرقہ کی آغا خانی شاخ کے ایک رہنما جن کا نام سیدنا محمد برہان الدین تھا، وہ بھی اسی فلائٹ میں موجود بیٹھے ہوئے تھے، اور انڈرٹیکر نے انہیں دیکھ لیا۔ اس بات کی زیادہ تفصیل تو نہیں معلوم، لیکن یہ تصویر ملتی ہے کہ انڈرٹیکر کو ان سے ملنے کا دل کیا یا ان کو یہ چیز اٹریکٹ کی، تو انڈرٹیکر نے اپنی سیٹ سے اٹھ کر داؤدی بورہ فرقہ کے رہنما کو ہاتھ سے مصافحہ کیا، اور بس یہی دیکھنا تھا کہ پاکستان یا بھارت کے لوگوں نے اس خبر کو ایسے پھیلایا کہ جیسے انڈرٹیکر نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ تیسری بات کہ اب برائن لارا نے اسلام قبول کیا تھا، تو برائن لارا نے بالکل اسلام قبول نہیں کیا تھا، بلکہ بعض پاکستان کے تبلیغی جماعت سے منسلک کرکٹرز نے انہیں اسلام کی دعوت دی تھی، البتہ انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا۔ اس کے علاوہ ہمیں ایسے بھی SMS دیکھنے کو ملتے تھے جیسا کہ بھارتی مشہور اداکار سنجے دت نے اسلام قبول کر لیا، یا امریکی معروف گلوکار مائیکل جیکسن نے اسلام قبول کر لیا، حالانکہ ان دونوں کا بھی اسلام قبول کرنا ثابت نہیں ہے۔ مگر ایسی باتیں ہمارے برصغیر میں بہت جلدی پھیل جاتی ہیں جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ البتہ جو مشہور فائٹر جن کا نام محمد علی ہے، انہوں نے اسلام قبول کیا تھا، جو کہ ایک مشہور مغربی امریکی باکسر تھے، اور اس کے علاوہ مشہور باکسر مائک ٹائسن جو کہ کرسچن تھے، انہوں نے بھی اسلام قبول کیا ہے۔ ان دونوں کا اسلام قبول کرنا ثابت ہے۔ تو ناظرین، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، ویڈیو کو لائک کیجیے گا۔ السلام علیکم۔